بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آج کی نشست کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ اس سوال پہ گفتگو کی جائے کہ کیا ولایت علی کا معنی ولایت فقی ہے. قبل اس کے کہ اس پہ گفتگو کا آغاز ہو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انقلاب ایران کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. انقلاب ایران کے کوئی 20 برس کے بعد، 10-15 برس کے لگ بھگ اسی زمانے میں آیت اللہ خلخالی جو ہیں ان کے چیف جسٹس، وہ لاہور ہائی کورٹ میں تشریف لائے. وہاں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ محترم، آپ کی یہ شہرت ہے کہ آپ نے سپیڈی ٹرائلز کیے اور آپ روزانہ 10 سے 15 جو جنرلز تھے آپ انہیں سزائے موت کا حکم سناتے تھے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انصاف کے تقاضے تھے وہ آپ نے پورے کیے؟ تو یہ سوال سن کر وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ فیصلے ٹھیک کیے ہیں، اور اگر وہ میرے فیصلے غلط تھے تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے. نیکسٹ کویسچن. جب انہوں نے کہا کہ نیکسٹ کویسچن، یہ امر وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بہت حیرت اور تعجب کا باعث تھا، کیونکہ ان کا لباس، ان کی وضع قدا جو تھی وہ یہ کنوے کر رہی تھی کہ یہ مذہبی رہنما ہے، اور انقلاب ایران جو ہے یہ وہاں پہ جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ نمائندہ حکومت ہے مسلمانوں کے ایک فرقے کی، ایک گروہ کی. کیا اس کا ریپرزینٹیٹیو جو ہے، اس حکومت کا ایک نمائندہ جو ہے، وہ اتنی لا تعلقی سے یا اتنی بے حسی سے اس سوال کا جواب دے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ولایت فقی کی حکومت جو وہاں پہ وہ قائم ہوئی، اس کا پایہ تخت مضبوط کرنے کے لیے جو تھے ایسے ریپرزینٹیٹیو، ایسے کارندے، ایسے اہلکار امام خمینی جو تھے ان کے ساتھ تھے. اور ولایت فقی کے جو یہ کانسیپٹ ہے، اسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ آیت اللہ خمینی جو تھے وہ ایک عظیم رہنما بن کر سامنے آئے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ایشو یہ تھا کہ عالمی سیاست میں اس نوع کی جو طرز حکمرانی ہے اس کے لیے کوئی روم یا سپیس نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف مذہبی لوگ جو تھے وہ ان سے ولایت فقی کے حوالے سے اختلاف رکھتے تھے، دوسری طرف عالمی جو ایک سیاسی منظرنامہ تھا اس میں بھی گنجائش نہیں تھی. تو عالمی سیاسی منظر نامے کو تو ان لوگوں نے ون وے اور اندر ڈیل کر لیا، لیکن جو لوکل لوگ تھے ان کے لیے، یا جو اہل تشیع تھے، ان کو انہوں نے کچھ جواز اور کچھ دلائل فراہم کیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دلائل کیا تھے؟ اب اس میں ایک تو یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں جو ہے، اور خاص طور پہ غیبت کبریٰ کے واقعہ ہونے کے بعد ایک صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ غیبت صغریٰ میں تو نائبین موجود تھے، اور آخری نائب جو تھے ان کے انتقال کے بعد فقہا نے یہ جواز قائم کیا، کیونکہ اب رشد و ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آخری نائب جو تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں انہیں ڈیل کرنے کے لیے، خاص طور پہ مالی مسائل، جو خمس کا ایک معاملہ تھا، اس کے 2 حصے تھے، ایک سہم سادات اور ایک سہم امام. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ رعایتیں اور گنجائشیں نکالیں، اور دلیل اس کے لیے یہ پیش کی کہ ہم حکم امام ہمارے پاس ہے. روایت انہوں نے پیش کی کہ یہ لوگ راویان حدیث ہیں، اور جو مسائل ہیں ان میں رہنمائی کے لیے ان سے رجوع کیا جائے، اور میری طرف سے یہ حجت ہے. اچھا، یہ روایت بالکل ولایت فقی کے تصور کی طرح بالکل ایک جو ہے اختراع کی گئی تھی.
اب اس میں انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ جو چوتھے نائب تھے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، انہوں نے یہ کہا کہ اب کوئی نائب جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ دلیل بالکل ہی غلط دلیل تھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ دلیل شیعہ عقائد کے بھی خلاف ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر خدا کی زمین پر خدا کی حجت موجود ہو تو خدا کی اس حجت کا نائب یا وسیع دنیا میں موجود نہ ہو۔ نائبین غیبت کبریٰ کے بعد وہ بالکل موجود تھے۔ ان میں سے کچھ نائبین نے اپنی نیابت کو اخفا میں رکھا، اور کچھ نے اس کا خاص لوگوں تک جو ہے نا وہ اس امر کا اظہار کیا کہ وہ مولا کے نائبین ہیں۔ بلکہ نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب 14 ستارے میں کچھ نائبین کے نام درج بھی ہیں۔ تو اس دلیل کی بنیاد پہ کہ چوتھے نائب کے بعد جو ہے کوئی نائب موجود نہیں ہے، انہوں نے نیابت عام اور نیابت خاص کی اقسام وضع کی۔ اس کے بعد نیابت علمی، نیابت مالی، نیابت سیاسی، اس طرح کی اصطلاحات جو ہے وہ ایجاد کی، اور ان اصطلاحات کی شرح و تعبیر کے حق میں ایسا ایک لٹریچر لکھا اور بہت کنونسنگ دلائل کے ساتھ اہل تشیع کو اس امر پہ قائل کیا کہ اگر یہ معاملات وہ نہ کرتے تو شاید جو شیعت کا نظام ہے، جو سٹرکچر ہے، یا اس نظریے کی بقا ہے، وہ ناممکن ہو جاتی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اب یہ سلسلہ جو ولایت فقیہ کا شروع ہوا، جو آیت اللہ خلخالی سے ہوتے ہوئے، اب اس نے یہ شکل اختیار کی کہ ایرانی پایہ تخت کو مضبوط کرنے کے لیے آج کے عہد کے علماء جو ہیں وہ نہ صرف جو لوگ جو حاکم وقت ہیں ایران کے، انہیں مولا کا نائب بھی قرار دے رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کو امام زمانہ کی بیعت بھی قرار دے رہے ہیں۔ میں آپ اہل تشیع کی اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی سلسلہ ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس پہ یہ حکم امام نہیں رکھتے۔ آپ نے اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں لے رکھی ہیں جن میں مال امام، سہم امام، اور اس میں نیابت سیاسی، نیابت علمی، اور ان اصطلاحات اور ان نظریات کی بنیاد پر آپ نے اہل تشیع کے جو امور ہیں ان پہ تسلط اور تصرف جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ آپ اطاعت کے مکلف ہیں، رائے کے مکلف نہیں ہیں۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نافذ کریں گے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس امر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ دور آخر الزمان شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس بات کو مت بھولیے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں کسی کتاب میں لکھی ہوئی تحریر کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، مجھے اس امر سے آگاہ کیا گیا ہے کہ دور آخر الزمان شروع ہو چکا ہے۔ آپ اپنے نظریات پہ نظر ثانی کیجئے اور اس امر کو ذہن میں رکھیے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نافذ کریں گے۔